السلام علیکم ناظرین، پروگرام دن کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، پاکستان کا اس وقت ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عامر لیاقت کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نازیبہ ویڈیوز کس نے لیک کی، کیوں لیک کی۔ یقیناً ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی تیسری بیگم ہیں جنہوں نے خلا بھی عامر لیاقت کے لیے دائر کی ہوئی ہے، جن کا نام دانیہ شاہ ہے، ان کی طرف سے یہ ان ویڈیوز کو لیک کیا گیا ہے۔ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ یقیناً شریعت تو ان تمام کاموں سے منع کرتی ہے، لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے حالات کیوں پیش آئے اور شرعی احکام اس پہ کیا لاگو ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عظمت خان۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ناظرین، عظمت خان تقریباً کافی عرصے سے مذہبی بیٹ کو کور کر رہے ہیں۔ عظمت خان، سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ دونوں سے مراد میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اس سے مراد یہی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو عیب کو کور کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو کور کر رہے ہیں۔ اب جب معاملہ طلاق کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اب اس طرح کے حساس معاملات کو چھیڑا جا رہا ہے، نازیبہ ویڈیوز پہلے سے بنائی گئیں، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ آج یہ گفتگو کی ہے اور اس میں مجھے بلایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ انتہائی افسوس ہے جس کو لوگ ایک شغل میلے میں شیئر کر رہے ہیں اور یہ نہیں جان پا رہے کہ ہم معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے تو ہم اس کا مثبت استعمال کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ہم منفی استعمال کر رہے ہیں، کہ ہم بھی نادانستہ طور پر اسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جس کی دانیہ ہو رہی ہے یا جس اس کے جو دیگر لوگ ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو میاں بیوی کا مسئلہ ایسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس طرح سے، لیکن چونکہ عامر لیاقت ایک سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک بہترین اداکار بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، مذہبی اسکالر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا وہ مکسچر رہے ہیں، اور کافی سارے اس سے پہلے بھی ان کی تنازعات اور ان کے اس طرح کے کنفلکٹ سامنے آتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ان کی تیسری وائف تھی، یہ بھی گئی اور اس نے خلا کا وہاں پہ کیا، تو وہیں سے ایک معاملہ شروع ہوا، لوگوں نے اس کو بوسٹ دینا شروع کیا، اس سے ایسے ہیرو کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا اور بات کرنا شروع کی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، چلیں یہ ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نہیں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، آپ نے خلا کا دروازہ منتخب کیا ہے، اب عدالت آپ کے بارے میں فیصلہ کرے بھی، آپ خاموش ہو جائیں۔ بالکل ان کی غلطی یہ ہے محترمہ کی، میں اس کو زیادہ وہ کروں گا کہ ان کی غلطی ہے۔ صحیح۔ آپ نہیں رہنا چاہتی ہیں، فبیا کوئی ایشو نہیں، آپ عدالت میں گئی ہیں، وہاں سے انصاف آپ کو مل جائے گا، جو بھی ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، ہزاروں کیسز ہیں جی، بہت تیزی کے ساتھ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ اگر چلی گئی، اس کے بعد جب انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں۔ نہیں، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارا میڈیا اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے جس کے اندر سے کنٹروورسی کریٹ ہو؟ حالانکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ یاسر شامی پہنچ گیا اور اس کے انٹرویو میں تو اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ میں ان ویڈیوز کو لیک کروں گی۔ اور ایک اور چیز آپ کے نالج کے لیے، جو ویڈیوز کل رات کی ڈیٹ میں اور آج صبح لیک کی گئی ہیں، وہ ویڈیوز پہلے یاسر شامی نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھائی بھی ہیں۔ تو میڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ ایک کنٹروورسی اور ایک بگاڑ معاشرے میں پیدا کیا جائے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ میڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے، میڈیا اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھیں، خصوصاً ہمیں دیکھیں، ہم چونکہ اس طرح کا معاشرہ نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ شعور بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں شعور کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہمیں ایک بہت اچھا کھلونا مل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو چیز ہمیں ابھی میڈیا کی آزادی یہ سارا سلسلہ ملا ہے، یہ ہمارے شعور کی سطح کے برابر آ کر کے ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ پہلے مل گیا۔ اب ہم اس کا منفی استعمال کر رہے ہیں، میڈیا جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں۔ آپ اس کی جگہ کوئی اچھی بات قوم کو بتائیں، کوئی اچھا راستہ دکھائیں۔ اسی میڈیا کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، ان پروگراموں کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کو اٹھانے کی وجہ سے آج معاشرے میں لاکھوں کیسز اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں، خواتین پہنچی ہوئی ہیں طلاق لینے کے لیے۔ لاکھوں کیسز ہیں اس وقت، کس کی وجہ سے؟ اسی میڈیا کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے، یہی بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ خواتین، جی عامر لیاقت نے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور لکھی بھی تھی کہ یہ جو شادی ہے یہ نہیں چل پائے گی۔ کیوں؟ عامر لیاقت 2 خواتین اس سے خلا لے چکی ہیں،
تیسری اس کے عقد میں اگر آئی ہے تو اس کا کام بنتا تھا کہ وہ اپنا عقد جو تھا، نکاح جو تھا، اس میں حق مہر جو تھا وہ مضبوط رکھتے. انہوں نے اس وقت 2.5 لاکھ کے قریب انہوں نے حق مہر کو رکھا. اب وہ کلیم کر رہے ہیں 11 کروڑ روپے کا. اس پہ ابھی آتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک قطع کلامی کی معذرت، ایک علماء نے اعتراض اس وقت بھی اٹھایا تھا کہ یہ نکاح کمزور ہے. بالکل ایسے ہی تھا. ہم نے بھی اس وقت دیکھا کہ بھائی یہ آپ کو جب ایک ہسٹری نظر آ رہی ہے ماضی کی، اب مجھے کسی بندے کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی ہسٹری لین دین کے معاملے میں کمزور ہے، تو میں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں لین دین نہیں کروں گا. اگر چلے ہم نے کر لیا، دنیا داری کا تقاضا ہے، آپ نے لین دین وہاں کر لیا، لیکن لکھت پڑھت تو اچھی ہونی چاہیے. بالکل آپ مضبوط کر کے اپنے آپ کو کریں. ان والدین پہ بھی میں حیران ہوں کہ اتنی سادگی سے، اتنے سلسلے سے آپ نے ایک اس طرح کے شخص سے نکاح کر لیا، اور آپ کو پتا ہے 2 بیویوں کو جو شخص نہیں رکھ سکا، وہ اس طرح کی غریب فیملی کی بچی کو کیسے مطلب رکھے گا. پھر یہ تو پھر آپ کو ایک میم کا جواب دینا پڑے گا. بس میرے ذہن میں وہ میم آ رہی ہے کہ 4 مہینے کی انویسٹمنٹ ہے اور 17 کروڑ روپے منافع ہے. دیکھیں یہ وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ اس پہ میم. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ محترمہ سے کو پوچھے 11 کروڑ کا کلیم لے کر آپ پہلے تو کھلا لینا چاہ رہے ہیں. پہلے تو اگر ہم ویڈیو کی بات کریں، یہ محترمہ نے یقیناً انہوں نے ہی ویڈیوز لیک کی ہیں، اور اگر آپ ویڈیوز کا معیار دیکھیں تو اس سے تو یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی کا اللہ نے خوبصورت رشتہ قائم کیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. یہی بات ہونا یہ چاہیے تھا. آپ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کی کوئی چیز ایسی عیب والی ہے بھی ہے، کمزوری ہے بھی انسان کی، آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہی ہیں، آپ اس کو ریکارڈ کر رہی ہیں، اس کو محفوظ کر رہی ہیں. جو چیزیں آپ دونوں کے علاوہ فرشتوں کے بیچ میں، خدا تعالیٰ کے بیچ میں ہے، آپ اس کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر رہی ہیں ایک برائی کے لیے. بالکل. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی فطور نہیں تھا، آپ کے ذہن میں کوئی خرابی نہیں تھی، آپ کے ذہن میں مستقبل کا برا نقشہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنی وہ چیزیں جو انسان کسی اپنے قریب ترین دوست سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا، آپ نے وہ چیزیں ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے وہ رکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب تھا کہ اس خاتون کے ذہن میں بھی خرابی تھی. بالکل. جس کا انجام ظاہر ہے یہ ہوا ہے. ورنہ کوئی شریف بچی ہو، شریف گھرانے کی بچی ہو، اچھی تربیت ہوئی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرے گی؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. شریف معاشرے کی خاتون، شریف گھر کی خاتون جس کی اچھی اور نیک تربیت ہوئی ہو، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جس طرح سے اس نے کیا. اور جو یہ ویڈیو آئی ہیں، اور آج ہی میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، میرے پاس وائس نوٹ آئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں عامر لیاقت، یہ اس کو بڑھا چڑھا کے وہ کہہ رہی ہیں اور اس کو اشتعال دلا رہی ہیں، اور اس کو ساتھ میں کہہ رہی ہیں کہ آپ آہستہ بول رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آہستہ بول رہے ہیں، میں ایسا نہیں کر رہی ہوں. عامر لیاقت کو تو نہیں پتہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ تو ریکارڈنگ پہ لگا کے اس کو اشتعال دلا رہی ہیں اور ساتھ میں بول رہی ہیں دیکھیں میں تو تمیز سے بات کر رہی ہوں، آپ بدتمیزی پہ اترے ہوئے. لیکن عصمت بھائی اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لیکس کی بات کرتے ہیں تو ان لیکس کا جو شروعات ہے وہ تو عامر لیاقت نے خود کی نا. انہوں نے پہلے وائس میسیجز جو تھے اور جو ان کے وائس واٹس ایپ پہ تھے، کال ریکارڈنگز تھی، وہ لیک کی. پھر ان پہ جو ان کا بھائی بعد میں ڈکلیئر ہوا، اس پہ اس کے ساتھ الزام لگا دیا کہ بھائی یہ عورت، مطلب جو میری سابقہ یا حالیہ بیگم ہے، یہ اس کے ساتھ ازدواجی معاملات ہیں. تو یہ پہلو بھی تو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، عامر لیاقت کی تو بات ہی نہ کریں، اس کا معاملہ دیگر ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک خاتون کی، ایک بیوی کی بات کر رہے ہیں. بیوی کو خدا تعالیٰ نے خواتین کو ویسے بھی صبر کا پیمانہ بہت دیا ہوتا ہے مرد کی نسبت. مردوں سے، اور خصوصاً اس طرح کے مرد سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس نے 2 بیویاں چھوڑ دیں، اور اچھی خاصی وہ دونوں ماشاءاللہ سے، وہ اینکر بھی ہے ان میں سے ایک، اور پی ایچ ڈی وہ ڈاکٹر ہے. لیکن آپ تو مطلب اس کا تو معاملہ ہی دیگر ہے. عامر لیاقت کی تو ہسٹری ایسی ہے نا، اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کا کرے گا. لیکن خاتون سے، اور پچھلی 2 کی جو اس کی وائف ہیں، دونوں سے اس طرح کی کوئی چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کوئی اس طرح خاموشی ہے. وہاں بھی عامر لیاقت کو لوگوں نے گلٹ قرار دیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں کر رہا. وہ دونوں آج ان دونوں کی رسپیکٹ ہے، وہ انہوں نے میڈیا کو انوائٹ کیا، کبھی کوئی کھل کے اس طرح کے بیانات انہوں نے نہیں دیے. لیکن خاتون کا معاملہ دیگر ہے. یہ ادھر عدالت گئی، ادھر اس نے چیزیں بانٹنا شروع کر دیں، اس نے ایسے لیکس نکالنے شروع کر دی ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی عامر لیکس نکل کے شروع ہو گئی ہیں. اس پہ تو حضرت وہ جو انہوں نے بل بنایا عدالت نے، وہ تو بل بھی 17-18 کروڑ روپے کا بل ہے. اب اس کو یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ اب جس طرح آپ نے کہا، لوگ بھی اس کو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یار آپ نے تو بڑا بھاری بل بنا دیا ہے، 4 مہینے کی شادی پہ اتنا بڑا بل آپ نے بنا دیا. بھائی اب آپ خاتون کے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو محترمہ ہیں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن انہوں نے خود اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اب ہم جیسے لوگ بیٹھ کے ان کا دفاع ہم نہیں کر سکتے عمر لیاقت کے مقابلے میں، کیونکہ اس خاتون نے اگر بیویوں والی کوئی چیز کی ہوتی تو آج ہم بیٹھ کے کہتے کہ یہ مظلوم ہے. اب ہم اس مسئلے میں کسی کو فیور نہیں کر سکتے، دونوں ایک جیسے. جو میں آپ کی گفتگو کا اخذ سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے جس کا نام دانیہ، یہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ فطور چل رہا تھا کہ میں ویڈیوز بھی بناؤں گی، بلیک میل کروں گی، آڈیوز کا استعمال بھی کروں گی، اگر یہ نشہ کر رہا ہے مثال کے طور پہ تو میں اس کو ریکارڈ کروں گی، اس کے بعد خلا دائر کر کے اس کی دولت پہ بیسیکلی ایک نظر تھی. اگر ایسا نہیں ہے، اب مجھے یہ بتائیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو رپورٹ کیا کہ عمر لیاقت یہ نشہ کرتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ نے ثبوت کے ساتھ ہم نے پیش کیا کہ عمر لیاقت نشہ کرتے ہیں. آپ اس خاتون کے رشتہ دار، اس کے محلے دار، اس کے علاقے کے لوگ عمر لیاقت کے ساتھ بہت پرانے وابستہ ہیں، آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت؟ تو آپ ویلڈ سوال ہے، اس وقت تو آپ آ گئی اس کی چکا چوند عزت کو دیکھ کر کے، اس کی دولت، اس کی شہرت کو دیکھ کر کے، اس وقت تو آپ آ گئیں. آپ کو اس وقت کی یہ لوگوں کی مہم، لوگوں کی یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. جب آپ اس کے گھر پہ آ گئیں، اس کی چار دیواری میں اور اس کی عزت میں داخل ہو گئیں، اب آپ نے یہ ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی. اس پہ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس پہ دانیہ نے یہ کہا کہ جب ایک صحافی نے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں پہلے رات سے ہی ان کو نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور اگلے دن سے ہی میں بیزار تھی اور اگلے دن ہی انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا. تو اس پہ بھی سوال تو ایک پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر اگلے دن ہی مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ تشدد والا انہوں نے ایک معاملہ کیا تو پھر آپ نے 4 مہینے کا راستہ کس طریقے سے طے کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ اگر آپ ان کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھیں اس میں یہ عامر لیاقت کے ساتھ خوش ہیں. میں تقریباً جب یہ شادی ہو گئی تو میں تیسرے چوتھے دن یہ میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں تو میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک ہوٹل میں، بڑا ہوٹل ہے شہر کا. اس میں جب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے دوست نے کہا تیرے پیچھے جو ہے یہ عمر لیاقت کا سسرال بیٹھا ہوا ہے. اب میں تھوڑی دیر کو اٹھ کے میں آگے چیئر میں نے چینج کی، ان کی طرف موڑ کے بیٹھا. میں نے دیکھا اس لڑکی کی والدہ ہے، اس لڑکی کی بہنیں ہیں، اس لڑکی کے بھائی ہیں، اس لڑکی کے والد ہیں، پورا خاندان جو کبھی اس طرح کی لگژری لائف کا، اس طرح کی لگژری ہوٹل میں ٹھہرنے کا تصور بھی شاید نہ کریں. صحیح. اور ان کو عمر لیاقت نے لا کر کے یہاں پہ ایک مطلب رکھا. ٹھیک ہے رکھنا چاہیے تھا، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہ رکھا آپ دوسرے دن اگر خوش نہیں ہے، اپنے رات کو نشہ کرنے والی چیز اگر دیکھی ہے، اس میں کرتا ہوگا عمر لیاقت کرتا ہے نشہ، لیکن اگر آپ نے رات کو چیز دیکھ لی ہے تو آپ چوتھے یا 5ویں دن جب آپ کی فیملی کراچی میں آئی تھی، پورا خاندان آیا تھا، آپ نے کسی کو بتایا کہ عمر لیاقت نشہ کرتے ہیں؟ یا آپ نے کسی کے سامنے بٹھا کے، کسی ویل وشر کے سامنے بٹھا کر کے، یا جس لڑکے نے عمر لیاقت کی ٹیم کا جو حصہ ہے اس نے شادی کروائی، آپ نے اس کو بیٹ میں بٹھا کر یہ بات کی کہ عمر لیاقت صاحب نشہ کرتے ہیں، ان کو کہیں کہ تھوڑا کم کر لیں یا نہ کریں؟ کوئی آپ نے بات کی ہوگی؟ آپ آج جناب بن رہی ہیں بہت بڑی کہ میں نے جی پہلی رات ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ نشہ کرتے ہیں، تو پھر 4 مہینے آپ بڑی خوشی سے ٹک ٹاک بناتی رہیں کیونکہ آپ ان کی مینٹلی طور پہ ان کو وہ کر رہی تھی کہ یہ نشہ نہ کریں. بالکل. پچھلے مہینے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی ہے عامر لیاقت نے، لے کے گھومتے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ عمر لیاقت نے پہلی وائف جو ہے ان کو بھی اچھا خاصا نان نفقہ دیا ہے، دوسری کے حصے میں بھی اچھی خاصی چیز آئی ہے. وہ پہلی وائف کو چھوڑ کر کے دوسری بھی کوئی اتنی، ان کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا، اس کا بھی نہیں تھا، اس کا بھی شاید ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عمر لیاقت کیا کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ مطلب راہ میں نہیں چھوڑتا وہ شخص. بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کی باقی برائیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ایک اچھائی بھی اس میں ہے کہ لوگ تو یہاں پہ ایسی خلا دے کے سامان بھی لے لیتے ہیں. ہم نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں، کچی خاصی فیملیاں ہیں لیکن جیز میں ملا ہوا سامان رکھ لیتے ہیں، نہیں دیتے واپس، خالی ڈبے بھی اور مزید چیزیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے عمر لیاقت کی یہ چیز میں نے کم از کم پچھلی 2 کیسز میں نہیں دیکھی ہے. میں نے تو ان کے پہلے کیس سے رپورٹ کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھی کم از کم. سوشل میڈیا کا میں نے ایک سوال کیا تھا، دوسرا سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک لڑکی آ رہی تھی، اس نے بولا میں 4تھی شادی عامر لیاقت سے کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیں اس لڑکی کو چھوڑ دیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ اس سے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عامر لیاقت صاحب 2 مہینے بعد پھر شادی کر لیں گے. دیکھیں یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اصل فالوور یہی ہیں. میں یہ اس میں ایک اور بات بتاؤں، ایک اور چیز ہے، شاید آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں طلاق کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بلندی پہ ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں بھولی بالی سی ہوتی ہیں، بس باتوں میں آ جاتی ہیں
اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کو ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی ہے. بالکل ایسے انہوں نے بظاہر ٹی وی پہ ان لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ان کے بارے میں خیالات کی دنیا بنائی ہوتی ہے، جی ایسے ہیں ویسے. اندر کے حالات ان کو نہیں پتہ ہوتا، اندر کے حالات ان تینوں جو اس کی سابقہ سے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. اب عامر لیاقت کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بدقسمتی کہیں خوش قسمتی کہیں، خان صاحب کی طرح ان کو فالوئنگ ملی ہے، اور فالورز جو ہوتے ہیں وہ بلائنڈ ہوتے ہیں. مطلب وہ اپنے ہیرو کے بارے میں جو اندھا ان کے ذہن میں بنا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی چیز سنتے نہیں ہیں. عامر لیاقت کی یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے یہ ہیرو ٹائپ کی چیز ہے، تو اس میں اس کی فالوور ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ اتنا کچھ سامنے آنے کے بعد، اس کی برہنہ ویڈیوز سامنے آنے کے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ یہی عامر لیاقت ہوگا اور کسی نہ کسی سے شادی کی ہوگی اور ہم لوگ بیٹھ کے اس کو بات کر رہے ہوں گے، کر لیں گے. ایسی خواتین اب بھی موجود ہیں. اب یہ دانیہ بھی تو انہی میں سے ہے نا. جب آپ کو ایک پی ایچ ڈی خاتون عامر لیاقت کے عقد میں اگر نہیں رہی، اس کی بیچلر لڑکی ہے، بیٹی ہے اس کی، جوان بچے ہیں اس کے، وہ اگر نہیں رہے تو بھائی آپ اس کی تو بچوں کی عمر کی ہیں، آپ اٹھ کے آ گئی ہیں تو اب آپ کے بچوں کی بھی آ جائے گی. بالکل. میں یہ عامر لیاقت کا تو ہم نے معاملہ ڈسکس کیا، لیکن اس میں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا، کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہر گھر میں طلاق، خلا کے مسائل بہت زیادہ پروان چل رہا ہے. ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ اگر یہ مسائل نہیں بھی ہیں کہ معاملہ طلاق تک نہیں جاتا، تو آج کل کے دور میں ازدواجی زندگی اتنی زیادہ مستحکم نہیں ہے، اتنی زیادہ خوش نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ماضی کے کچھ عشروں میں تھی. اس کی بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ بڑی اچھی ریسرچ بھی ہو سکتی ہے. جب سے پاکستان میں میڈیا آزاد اس طرح کی سچویشن میں نہیں تھا 2000 کی دہائی کے بعد، تب کا ریشو اٹھائیں، اس سے پہلے کا اٹھائیں، 90% انکریز ہوا ہے. بالکل. اس کے بعد اس سے پہلے یہ 10% بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آپ نے ایسے ایسے ڈرامے بنانے پیش کر دیے. پاکستان تو ڈراموں میں ویسے ہی بہت آگے ہے، فلم انڈسٹری میں انڈیا ہم سے آگے. اب وہ آپ نے ایسے بنائے کہ ساس بہو کے جھگڑے سے بات شروع ہوتی ہے، بے شک ڈرامہ، اور وہ اینڈ ہوتا ہے جا کر کے 1-2 بچوں کے ساتھ طلاق. بالکل. یہ پاکستان کے ڈرامے. بالکل. اس سے پہلے جب پی ٹی وی ہوتا تھا، دوسرے نہیں تھے، قدسیہ بانو کے پڑھیں آپ، اشفاق احمد کے لکھے ہوئے چیزیں دیکھیں، ان میں ایک تربیت جھلکتی تھی. اب کیا ہے؟ اب سیپریٹ گھر چاہیے. بھائی مرد کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ شاید نہیں رکھ سکتا. بالکل. اور یہ کیسز شہروں میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات اس میں مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ حاکم بدنگ ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ پڑھی لکھی خواتین، پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں ان کی طلاق کا ریشو زیادہ ہے. اب بھی چونکہ ہم بلانگ کرتے ہیں دیہات سے، ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ یہ ریشو نہیں ہے. وہ بچیاں پڑھ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بول نہیں پاتی، ساری آسائشیں اس کو بھی میسر ہوتی ہیں جو وہاں کی موجود ہوتی ہیں، وہ تمام آسائشیں اس کو میسر ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن اس کی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری ماں ایسے رہی ہے، اس نے ایسی زندگی گزاری ہے، اس معاشرے میں مجھے اس حد تک ملنا ہے. اگر اس کو تھوڑا زیادہ مل گیا تو وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوگی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہمارے اس معاشرے میں، شہروں میں پڑھی لکھی خواتین میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے. اس لیے زیادہ ہے، میں جس کو سمجھتا ہوں کہ وہ سامنے کو چیزوں کو دیکھ کر کے یا اپنی سوسائٹی میں چیزوں کو دیکھ کر کے یہ اپنے ذہن میں ایک ایکسپیکٹ کر لیتی ہیں کہ بھائی مجھے بھی ایک سیپریٹ گھر ملے گا، میرے شوہر کے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، مجھے سب سے زیادہ ٹائم بھی دے، مطلب وہ چیزیں چاہیے. کمپرومائز اس کی زندگی میں نہیں ہے، صبر اس کی زندگی میں نہیں ہے. یہ چیزیں آتی ہیں تربیت سے. بالکل ایسا ہی ہے. تربیت یہ چیز سکھاتی ہے، اور آج بھی مائیں یہ تربیت کرتی ہیں، ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ نہیں بھی ہو بھوکا سو جانا، شکایتیں نہیں کرنا. شکایتیں کرو گی مسائل بڑھیں گے. آپ کو ایک وقت اگر شوہر غصہ بھی کرتا ہے تو برا نہیں منانا، آگے سے باتیں نہیں بنانا، خاموش ہو جانا. وہی شوہر آپ کو پیار بھی تو کرتا ہے. بالکل. وہی شوہر آپ کے لیے 10-10 12-12 14-14 گھنٹے کام بھی تو کرتا ہے. اگر ایک وقت میں اس نے غصہ کر ہی دیا تو برداشت کر لو. کسی ٹائم آپ بھی غصہ کرو گی، وہ برداشت کر لے گا. بالکل. برداشت ختم ہو گئی ہے، آپ نے کوئی چیز صبر والی تو ہے نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، 4-5 سال وہاں پہ لگے ہیں، پھر جو پیسے تھوڑے سے بچ گئے تھے وہ وہاں پہ دونوں کے چلے جائیں گے.
اس کے بعد ایک دو بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، افسوسناک ہیں یہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، یقیناً یہ کچھ سنجیدہ معاملات ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ پروگرام والدین دیکھ رہے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی اور بیٹوں کی بھی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کی ازدواجی زندگی بہت بہتر ہو۔ ایک چیز جو ہم نے اس ڈسکشن میں مس کی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول میں پڑھایا جانے والا تعلیمی نظام ہے، جو سبجیکٹس ہیں، ان میں بھی، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جائیں، سکھائی جائیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو یقیناً یہ مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔